مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ مولا علی نے اس بندے سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلیے اور میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ مولا علی اس شخص کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو مولا علی زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک شخص ملا جو زاروں قطار رو رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ مولا علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا ہے، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ بندے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شرک نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے کسی کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو نے کیا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ایسا رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ پھر کہنے لگا، کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی، میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو، اے بدبخت تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا ہے، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا قصہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ میں بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو مزید میری بربادی کی وجہ بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اس کو ہر وقت اس لڑکی کی آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتا رہا۔ وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور سلام عرض کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کو بتاؤ کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ دوستو، گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے جب سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما کر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔